اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے سادہ لوح اور معصوم لوگ دہائیوں سے سیاسی قیادت کے پرکشش وعدوں پر اکتفا کیے ہوئے ہیں اور ہر آنے والے حکمران سے اچھی امیدیں بھی لگاتے ہیں۔ ایسے ہی معصوم اور سادہ طبیعت کے شہریوں کو مخصوص جماعت نے ورغلا کر ایک جھوٹا بیانیہ قائم کیا اور اس حد تک جھوٹ بولا کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگے۔ مخصوص جماعت نے اپنی سیاسی شکست اور سیاسی ناکامی کا ملبہ ریاستی اداروں پر ڈالنے کی کوشش کر کے ملک کو بحران سے دوچار کیا اور پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملہ کر کے شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا، جس کے بعد قانون حرکت میں آیا اور ان تمام عناصر کے خلاف کارروائی کی۔ اب مخصوص جماعت 9 مئی کو فالس فلیگ آپریشن کا نام دے کر اپنی جان چھڑوانے کی کوششوں میں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، بلکہ پوری قوم جانتی ہے کیسے افواج پاکستان خفیہ ایجنسیوں اور آرمی چیف کے خلاف زہریلا بیانیہ بنایا گیا، جس کے ناقابل تردید شواہد عوام اور افواج کے پاس موجود ہیں۔ 9 مئی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے، اس کے جو ناقابل تردید شواہد جو سے ہیں وہ عوام کے پاس بھی ہے، افواج کے پاس بھی، ہم سب کے پاس۔ ہم سب نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا، ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی، ان کو افواج کے خلاف، اس کی لیڈرشپ کے خلاف، ایجنسیوں کے خلاف، اداروں کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے سے ان کے ذہن بنائے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کچھ سیاسی لیڈرز نے چن چن کے اہداف دیے، ادھر حملہ کرو، ادھر حملہ کرو۔ ہم نے دیکھا کہ چند گھنٹوں میں پورے ملک میں مختلف جگہوں پہ صرف فوجی تنصیبات پر حملے کرائے گئے، اور ان واقعات کو آپ نے بھی دیکھا، کیمرے کی آنکھ نے فلم بند بھی کیا، اور جب یہ شواہد اور یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے آئیں تو آپ نے عوام کا غصہ اور رد عمل بھی دیکھا۔ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح عوام نے اس انتشاری ٹولے سے پیچھے ہٹی۔ تو جب یہ کھل کے سامنے آ گیا تو وہ دوسرا فریب اور دوسرا جھوٹ اور دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا گیا کہ یہ فالس فلیگ آپریشن، یہ تو پتہ ہی نہیں کیا ہوا، کون کر گیا، کیسے کر گیا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کہا گیا ہے یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم، سم آف دی پیپل آل دا ٹائمز، بٹ یو کین ناٹ فول آل دی پیپل۔ انٹرنیشنل میڈیا کے پاس بھی 9 مئی کے سارے ثبوت ہیں اور پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو ہوتے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی اور کس طرح مخصوص جماعت کے لیڈرز کو چن چن کر اہداف دیے گئے کہ کس نے کس طرح اور کدھر حملہ کرنا ہے۔ اس پلاننگ کے بعد صرف چند گھنٹوں میں شرپسندوں نے پورے ملک میں مختلف جگہوں پر صرف فوجی تنصیبات اور شہداء کی یادگاروں پر حملہ کر کے وہ گھناؤنا کام کیا جو آج تک دشمن بھی نہ کر سکا۔ مخصوص جماعت کے اپنے لوگ جو اس میٹنگ میں موجود تھے، انہوں نے بھی میڈیا کے سامنے بربلا اعتراف کیا کہ 9 مئی کی پلاننگ زمان پارک میں ہوئی تھی اور وہیں پر تمام لیڈران کو ہدایات دی گئی تھی۔ ان لیڈرز نے قوم سے معافی مانگ کر پارٹی سے علیحدگی کا اعلان بھی کیا تھا۔ شاید مخصوص جماعت یہ سب بھول چکی ہے، لیکن قوم کو سب یاد ہے اور عوام ان کی حقیقت اچھے سے جانتی ہے۔ پاکستانی قوم نے اسی وقت ان کے محاسبے کا مطالبہ کیا تھا جس کو اب ابلی جامہ پہنا کر 9 مئی کے مکروہ کرداروں کو سزائیں دی جا رہی ہیں اور اشور کیا جا رہا ہے کہ آئندہ کوئی شخص یا جماعت ریاست پاکستان اور اس کے عظیم شہداء کے خلاف اس طرح کی سازش نہ کرے۔